بس یہ کیونکہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر نا وضو کر لو۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق وضو کر کے نا ہنسنے لگے، تو وہ پاس صحابی تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا، آپ کو کوئی بات یاد آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں یاد آئی۔ انہوں نے کہا کوئی کسی کو دیکھا ہے، کسی کو مزاح کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں کسی کو مزاح کرتے نہیں دیکھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا میں کیوں ہنس رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو کیا اور ہنسے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں سے تمہارے بازو کے گناہ معاف، یہاں سے منہ کے، بس اسی بات سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے سے تو میں بھی ہنس رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہم نا آج سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا چھوڑ دے، کوئی نہیں سنتا چھوڑ دے، سنتا ہی ہے فرض پڑھ لو۔ تو صحابہ کرام سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے کہ سنت ہے وہ بھائی، سنت نہیں چھوڑ سکتے، سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا قد چھوٹا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے ایسے نا نیچے ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قد چھوٹا تھا لیکن وہ بھی ایسے کر کے گزرے۔ وہ ایک یہودی تھا، اس نے کہا یہ ان کا تو قد بڑا ہے، وہ تو اس لیے ایسے کر کے گزرے ہیں، تم کیوں ایسے گزرو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، جو نبی پاک نے کر دیا ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ اتنی یعنی کہ انہوں نے محبت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ایسے بیٹھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلاؤ مجھے۔ 1400 صحابہ نے دوڑ لگا دی، تو وہ ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا جب پانی پلایا نا تو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو، ایک آدمی کے پیچھے تم 1400 نے دوڑ لگا دی۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ آدمی کون ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کے جنازے پڑھوائے ہیں، پھر بعد میں ان کی آل کو ذبح کیا گیا۔ حضرت امام حسن حسین زہر میں تڑپتے تھے، ان کے لیے دعا نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ پتہ بھی ہے کہ بعد میں میری آل کو ذبح کیا جائے گا کربلا میں، تو نہیں کی، ان کے لیے دعا نہیں کی، ہمارے لیے کی۔ ان کا بیٹا ابراہیم، ام ہانی ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے نا کہا کہ اللہ معاف کرے، روایت میرے ذہن میں آئی ہے ام ہانی تھی شاید، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد نبوی میں ہوں گے، تو ان کو لے کر آؤ۔ ان کا بیٹا یعنی کہ نا مرنے والا تھا، بخار بہت زیادہ بخار تھا، تو وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے نا دعا کرو۔ ہر نبی کو نا اگر بھائی 2 دعائیں ملی تھی کہ اگر وہ کرتے اسی ٹائم پوری ہو جانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم میں تیرے سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ یار ہم نے دیکھنا ہے، اللہ کی قسم ہم نے اپنے نبی کے حکموں کو کیا کیا، اپنے نبی کے طریقوں کو کیا کیا، ہم نے ضائع کر دیا۔ انہوں نے طائف میں پتھر کھائے، طائف کا واقعہ سنا میں نے، اللہ کی قسم میرا دل رونے لگا، اللہ کی قسم میرا دل رونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان لڑکے بھگاتے، پھر مارتے، پھر کڑا کرتے، پھر بھگاتے، پھر مارتے۔ اللہ کی قسم ہمارے باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے نا پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ ایسے ہمیں لگتا ہے ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، بڑی شان ہے جی ان کی۔ ہمارے باپ کے ساتھ ایسا کوئی کرے، ہماری ماں کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ جب بی بی زینب ان کے اپنا امام حسن حسین کی والدہ ان کو تھپڑ مارے، جس دن ہماری بہن کو مارے، دیکھیں ہم اللہ کی قسم ہم کہیں گے تجھے چیر کے رکھ دیں گے، تو کیسا اللہ کی قسم وہ عام ہستی نہیں تھے، اتنی بڑی ہستیاں ان کے ساتھ اتنا ظلم، اللہ کی قسم اتنا ظلم کہ پانی نہیں دیا گیا، کیا کچھ، لیکن انہوں نے نماز پڑھ کے بتا دیا نا بھائی، انہوں نے نماز پڑھ، اگر پوری دنیا میں کہیں نماز معاف تھی تو وہاں پر تھی کربلا، یعنی کہ 72 آدمی سامنے کتنا بڑا لشکر، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گردنیں کٹوا دی، اللہ کی قسم سجدوں میں گردنیں کٹوا دی اور نیزوں پر چڑھ کر بتایا کہ بھائی نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی میں نے بتایا کہ مرتے وقت کا عبدالرحمن بھائی کوئی دے دے نا اپنا بیان دے دے نا، اس بیان کی اتنی ویلیو ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو پتا ہوگا بلکہ کہ اس انسان کو پھانسی تک دے سکتے ہیں کہ مرتے بندے نے بیان دیے ہیں تو اس پر پھانسی، اس بنیاد پر پھانسی دی جا سکتی ہے کہ یہ مرتا بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، معصوم، تو انہوں نے مرتے وقت کہا کہ میری امت نماز نہ چھوڑ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ آج ہم نے سب سے پہلے نماز چھوڑ دی، 90% پڑھتے نہیں ہیں، 10% جو پڑھتے ہیں اس میں سے 5% گھروں میں مسالے بچا کر بیٹھے ہیں۔ تو اگر بچہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکول جاؤ،
किसी को नहीं टेंशन कि यार इसको हमने मस्जिद में भी भेजना है। सुबह कारी साहब ऐलान कर रहे थे तो मैंने पहले भी बात की है कि यार मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि आओ यार, स्कूल में कभी नहीं ऐलान हुआ कि अपने बच्चों को भेजो भाई, पता है जाना है। हालांकि दुनियावी काम है, इसकी कोई वैल्यू, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया डिग्री पे जन्नत मिलेगी? किसी को डिग्री पे जन्नत नहीं मिलेगी। माल पे भी किसी को नहीं मिलेगी। अगर माल पे मिलती तो फिरौन जन्नत ले जाता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाकाम हो जाते। तो माल पर नहीं जन्नत मिलनी मेरे भाई, आमाल पर जन्नत मिलनी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी आग कायनात में अभी तक नहीं जलाई गई। इतनी कितने महीने, 4 माह तक अपना आग जो है ना, वो बालन जो इकट्ठा करते रहे आग, ईंधन आग जलाने के लिए। तो उन्होंने यानी कि आग जलाते रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ना वो आग में फेंकने लगे तो उन्होंने कहा कि यानी कि फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आकर कहा कि मैं हवा का फरिश्ता हूँ, 1 मिनट में सारी आग बुझा दूंगा। आपने कहा नहीं। पानी का फरिश्ता आया, आपने कहा नहीं बुझानी। अल्लाह को पता है उसका खलील आग में जा रहा है, पता है। तो फिर क्या बात, अगर अल्लाह राजी है तो फिर क्या बात है, फिर जाने दो। गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपकी जिंदगी के बेहतरीन दिन कौन से हैं। आपने कहा जो मैंने आग में गुजारे हैं, 40 दिन आग में गुजारे हैं, वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन हैं। और नमरूद को अल्लाह पाक ने एक लंगड़ा मच्छर उसके नाक के जरिए दिमाग में गया, तख्त पर बैठाकर 76 मरवाए हैं। छितर खाता था सर में कि उसको फिर आराम आता था। तो अल्लाह पाक सारे इज्जत के नक्शे हैं ना, अल्लाह पाक जिल्लत दे सकते हैं। नमरूद को जिल्लत देकर दिखाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब करके दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में से गुजार कर दिखाया और फिरौन को डबो कर दिखाया। अल्लाह की कसम ऐसी है, अल्लाह पाक को साथ लो, सुपर नहीं सुप्रीम पावर है अल्लाह पाक पर आप तवक्कल करो। अल्लाह की कसम सारे काम आपके सीधे हो जाएंगे। अगर दुनिया नहीं मिल रही आप खुश हो जाओ। दुआ जो कबूल नहीं ना हो रही, दुआ कबूल का ये नहीं कि मैंने ये मांगी और उसी टाइम कबूल हो जाएगी, नहीं यार। दुआ की भी 3 तरह की है। वो कह रहे थे कि अपना अगर इंसान को पता चल जाए ना कि दुआ कबूल ना होने पर मुझे क्या मिलना है, तो वो कहे मेरी दुआ कोई कबूल ही ना हो। ऐसी यानी कि बात है कि कोई क़यामत वाले दिन इंसान कहेगा यार कोई भी ना कबूल हुई होंगी, सब कुछ मुझे यहाँ पर ही मिल जाता। इतनी यानी कि फजीलत है अल्लाह पाक। ये मैंने सुबह हदीस में देख रहा था एक कि अल्लाह पाक अगर इतने इंसाफ पसंद है अल्लाह पाक कि अगर 2 बकरियां है ना, एक बकरी के सींग है, एक बकरी के सींग नहीं है, और जिसके सींग है ना उसने बगैर सींग वाली को मारा, तो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जिसके सींग नहीं है ना, जिस बकरी के, उसको सींग देगा, और जिसके पास सींग है उसको कहेगा, उसके सींग लेगा और उसको कहेगा इसे मारो जिसने तुझे दुनिया में मारा था। अल्लाह पाक ऐसे इंसाफ वाले हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा रात को मसल्ले पर रो रहा है और एक शराब पी रहा है, ज़िना कर रहा है, वो कैसे बराबर हो जाएंगे यार? ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।